بات در حقیقت قربانی کی نہیں ہے بلکہ تمہاری عبادات کی ہے. یہ تو بہانہ ہے کہ قربانی ہے. آج جو حالات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ مسلمان لاکھوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, اس چیز پر پابندی ہونی چاہیے کہ جیوت لائف والے کسی بھی ایک مخلوق کو نہ ذبح کریں, کاٹنے نہ دیں. عزیزان گرامی وقار, یہ قربانی کا تصور صرف اسلام میں نہیں, آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے. انسان اول کی ابتدا جہاں سے ہے انہی دنوں سے قربانی کا تصور ہے. قرآن پاک میں موجود ہے, چھٹے پارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا, حابیل اور قابیل کے درمیان, نکاح کے مسئلے کو لے کر, دونوں ایک خاتون سے, ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے, تو ان کے متعلق حکم یہ آیا کہ دونوں لوگ اپنی قربانی کریں اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ نکاح کر لے اس سے, وہ حق پر ہے. تو اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے کسی اونچی جگہ پر, پہاڑ پر یا کھلے میدان میں رکھے, آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو اٹھا لے جاتی, یعنی اچانک وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا. آگ اس کے اوپر آتی, آگ آنے کے بعد جل جانا چاہیے, ختم ہو جانا چاہیے, لیکن اس آگ کے اندر وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا, تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے. حابیل اور قابیل نے اس زمانے میں قربانی کی. حابیل نے ایک مینڈے کو ذبح کیا اور بلند جگہ پر رکھا. اس کے چھوٹے بھائی قابیل نے بھی, ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ کچھ غلہ اناج لا کر کے اس نے رکھا. دونوں میں سے آسمان سے آگ آئی تھوڑی دیر کے بعد, اور بڑے بیٹے حابیل کے ذبح کیے ہوئے جانور کو وہ کھا گئی, وہ جانور غائب ہو گیا. اس سے اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا کہ پہلی قربانی تھی, دنیا میں سب سے پہلی قربانی تھی. آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ حابیل حق پر ہے, اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی. قرآن پاک میں تقریباً کئی مقامات پر 1 درجن کے قریب آیتیں قربانی کے متعلق ہی نظر آئیں گی آپ کو کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے. اور تقریباً عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے, اکثر انبیاء کی امتوں پر بھی قربانی کے احکام واجب ہوئے, لیکن الگ الگ طریقوں سے. قرآن پاک میں یہ بھی الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار, یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا اس زمانے میں کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جبکہ کوئی قربانی آئے, ہم قربانی کریں اور اس کو آگ کھا لے جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حق پر کون ہے. اس وقت تک یہ معاملات تھے کہ قربانی کو آسمان سے کوئی آگ آتی اور اٹھا لے جاتی اور سمجھ میں آتا کہ اس کی قربانی قبول ہے اور اس کی قربانی رد کر دی گئی. اب آپ یہ سوچتے ہوں کہ کاش ہمارے اندر بھی ہوتا ایسا, ہم بھی اپنے جانوروں کو ذبح کر کے رکھتے. ہم بیل کو ذبح کر رہے ہیں, بکرے بکریوں کو یا پھر اونٹ کو, 3 ہی جانور ہیں ذبح کے لیے قربانی میں. مرغے مرغیوں کی قربانیاں نہیں ہوتی, لیکن ابھی سننے میں آیا ہے کہ جماعت اہل حدیث نے انڈے کی قربانی کو بھی جائز کہا ہے. سارے لوگ نہیں ہوں گے, ان میں سے بھی کوئی نرا جاہل ہوگا. بہرحال یہ قربانی کے متعلق آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کی امتوں کے لیے قربانی کرتے تھے تو آسمان سے آگ آتی اور اٹھا لے جاتی. کاش ہمارے اس میں بھی ایسا ہوتا, ہم بھی قربانی کرتے اور رکھتے, آسمان سے کوئی چیز آ کے اٹھا لے جاتی تو ہم سب کو بتاتے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور قربانی ہماری قبول ہے. عزیزان گرامی وقار, آپ تصویر کا ایک ہی رخ اپنے طرف سے سوچ رہے ہیں. یہ میرے رب ذوالجلال کا احسان ہے امت مصطفیٰ پر. رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ کے عیبوں کو چھپانے کے لیے, اگر میری قربانی قبول نہ ہوتی تو پورے معاشرے میں میرا چہرہ کیا ہوتا. اگر آج آ کر کے فلاں کی قربانی کو لے گئی اور میری چھوڑ گئی تو سب کے سامنے تو میں رسوا اور ذلیل ہوتا. 4 لوگ سب بتا کر کے کہتے یہ وہ آدمی ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے ہر عیب کو اس کی موت تک محفوظ رکھا ہے, چھپا رکھا ہے. قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ سب قیامت کے دن بتایا جائے گا. آج معاشرے میں تم سر اونچا کر کے ہی چلو. یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے. پہلے کے امتوں پر یہ بھی معاملات تھے کہ اگر وہ گناہ کرتے تو فرشتے آ کر ان کے گھر کی چوکھٹ پر لکھ کر چلے جاتے رات کو کہ یہ آدمی نے کل رات یہ گناہ کیا ہے. کچھ کی پیشانیوں پر لکھا جاتا تھا کہ یہ فلاں آدمی ہے اس نے زنا کیا. وہ تحریر لے کر کے کس کے سامنے جاتا تھا. آج 1000 گناہ ہمارے بھی ہیں لیکن نہ ہماری چوکھٹوں پر لکھے جاتے ہیں اور نہ ہماری پیشانیوں پر. رب ذوالجلال نے اس چیز کو محفوظ رکھا ہے, وہ ستار ہے, ہر ایک کی سطر پوشی فرماتا ہے. عزیزان گرامی وقار, قربانی کا جو مفہوم اور جو تصور اسلام میں ہے, میں نے آیت کریمہ 17ویں پارے کی یہ تلاوت کی ہے سورۃ الحج میں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ, اور یہ اونٹوں کو یا قربانی کے جانوروں کو ہم نے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی ہے. اب یہاں پر رک کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ قربانی کیا ہے. ایک لفظ یاد رکھ لینا, شعائر اللہ کہا گیا ہے. شعائر اللہ جیسے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں آیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اللہ کی نشانیوں میں. اسی طرح قربانی کی بات جب آئی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اب یاد رکھ لینا آپ ہمیشہ, قربانی کیا ہے تو ایک لفظ کہہ دینا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ کی نشانیوں کا سودا کیا جا سکتا ہے؟ صفا اور مروہ کو ختم کر دو، اللہ کی نشانیاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین کسی کی مجال ہے وہ ختم کرے گا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ، اللہ کے جتنے اولیاء کرام ہیں وہ شعائر اللہ ہیں، مقامات مقدسہ یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے مسجد کے مینار اور منبر اس سے عظمت اسلام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی آپ مینار اور منبر یا گنبدوں کو ختم کرنے کی اجازت دیں گے؟ ارے ناک کٹ جائے گی اس مسجد کی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گرا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناک کاٹ رہے ہیں اس چیز کی۔ اسی بنیاد پر تو کتنے معاملات ہو جاتے ہیں۔ مساجد بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو قربانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اگر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام ہے تو ایک جانور کی قربانی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جاری اور گیہوں صدقہ کرنا، صدقہ کرو سال بھر کرو، منع کس نے کیا ہے؟ مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کے بدلے میں کچھ صدقہ اور خیرات کرو۔ ہر چیز کے متعلق تمہیں اس طرح سے بزدل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم اپنے ان شعائر اللہ کے ساتھ بھی آج سمجھوتا کرو گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہوتا تو رحمت للعالمین کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو ذبح نہیں کرتے۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کر سکتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 70 اونٹوں میں سے تقریباً 60 کے قریب اونٹوں کو خود ذبح فرمایا، باقی کچھ اونٹوں کو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تم ذبح کرو۔ اور قربانی کے دن جب آئے جب عید الاضحیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد 2 بکرے لائے گئے، 2 مینڈے چت کبرے، یعنی سفید کالا جو ہوتا ہے اس کو چت کبرا کہتے ہیں، 2 مینڈے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ قربانی اگر واجب ہے تو کیا 2 بکروں کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 بکرا قربانی کے لیے واجب ہے، میں نے 1 بکرا اپنی جانب سے کیا، دوسرا میری پوری امت کی طرف سے کیا۔ یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ وہ اپنی قربانی میں بھی اپنی امت کو شامل کرتے ہیں، اپنی امت کو شامل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے لیے قربانی شعائر اللہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اونٹوں کو یا جانوروں کو شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، قرآن یہ کہتا ہے اور ان کی قربانی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب یہ جانور کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے نام کا ذکر کرو، ذبح کے لیے کھڑے ہو جائے تو تم اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ ذبح ہو کر کے زمین پر آ جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی اس میں سے کچھ کھا لو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور مانگنے والے سائل کو یا غریب مستحق کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اور اللہ فرماتا ہے یہ جانور جو ہے ہم نے تمہارے تابع داری میں دیا ہے، تمہارے تابع میں دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی ہمارے عید کے اعتبار سے مسلمانوں کا ایک پرسنل لا ہے، ہمارے اپنے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے، یعنی اس چیز کو مانتے کہ نہیں؟ آج اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ ذمہ دار حضرات بھی اس چیز کے متعلق بات کریں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو کئی مذاہب اور کئی ادیان کے لوگ ہندوستان میں تھے، سب کے متعلق جو قوانین مرتب ہوئے اس میں سے یہ قانون بھی دیکھنے کے قابل تھا، ہر ایک کو کہا گیا کہ وہ اپنے دین کی مکمل آزادی کے ساتھ یہاں جی سکتا ہے۔ اگر میرے دین میں عبادتیں ہیں، نماز ہیں، تو کسی بھی قوم کو یا کسی بھی حاکم کو، کسی بھی پولیس کو میری عبادتوں سے مجھے روکنے کا حق نہیں، کیونکہ یہ میرے ریلیجیس میرا رائٹ ہے، یہ میرے دین کا حق ہے۔ اگر میں ٹوپی پہنتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں تو یہ میرے دین کا حق ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے ہندوستان کے سنویدھان نے، یہ قانون نے مجھے یہ اجازت دی ہے۔ آج اگر اتنے زمانے کے بعد پھر کوئی یہ کہے کہ تم فلاں چیز نہیں کر سکتے جو میرے دین میں سے ہے، تو گویا کہ وہ میری آزادی کو چھین کر مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے، مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج حالات کو سمجھو، اور جتنے شعائر اللہ ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ دوسری قوموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب میں قربانی کے متعلق تھوڑی سی تاریخ بتاؤں۔ دوسرے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اتنے جانوروں کو قربان کرتا ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تھوڑا ہسٹری بھی نکالیں اور پڑھیں، تاریخ کو بھی پڑھیں۔ یہودیوں میں قربانی ہے، عیسائیوں میں قربانی ہے، موجود ہے، ان کی کتابوں سے میں ثابت کر کے بتاؤں گا، آج بھی ہے۔ ہندوؤں کے کئی ایسے مقدس ان کے مقامات ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے، وہ اس کو قربانی کہتے ہیں، بلیدان کہتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں کہ ہم اس جانور کو ذبح کریں گے تو پھر ہم جو ہے ایک شکتی حاصل کریں گے، اور ہر قوم کے نزدیک ایک ایک الگ الگ تصور بنا ہوا ہے۔ لیکن اعتراض کا اور چھیڑ چھاڑ کا اگر کوئی مقام ہے تو صرف اسلام کو بنایا گیا ہے، باقی دوسروں کی قربانیاں نظر نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، تاریخ کی پرانی کتابوں سے بھی میں اگر آپ کو بتاؤں، ہر زمانے میں ہر قوم نے قربانی کی ہے۔ اگر جانور کے ذبح کے متعلق آپ پریشان ہیں تو میں ان
शाकाहारी लोगों से भी कहूंगा, तुम्हें मालूम नहीं कि जानवर के अंदर सिर्फ जान नहीं होती, पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती है? क्या तुम्हें नहीं मालूम? मेल फीमेल होते हैं दरख्तों के अंदर। सब किसान भी जानते हैं, कलमी करते हैं, दो दरख्तों को मिलाते हैं, एक मेल और फीमेल, तब वो जल्दी से बढ़ते हैं और अच्छे फल देते हैं। जानवरों के अलावा नबातात में भी, सब्जियों में, दरख्तों में, सब में जान मौजूद है। बस ये है कि वो चलते नहीं है, एक जगह पर खड़े हैं। जान तो उनके अंदर भी है, लेकिन तुम उन्हें भी तो काटते हो, उन्हें भी तो खाते हो। इस तरह से अगर देखा जाए कि किसी जान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए तो खुद अपनी जान की बलिदान देना पड़ जाए। तुम एक जगह बैठोगे ना, किसी फल को काट सकते हो क्योंकि उसके अंदर भी जान है, किसी सब्जी को काटो तो उसके अंदर भी जान है। ये तमाम जान वाली चीजें ही है, नबातात भी। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा किया और उसी ने जब हमें यह हुक्म दिया है कि तुम इन फला फला जानवरों को ज़बह कर सकते हो, तो बिल्कुल ये कानून फितरत के मुताबिक है। अगर जरा बराबर भी जुल्म होता तो रब तबारक व तआला कभी अपने बंदों को किसी को ज़बह करने का हुक्म हरगिज़ नहीं देता। अब देखें आप, जुल्म कहां कहां है, वहां कुरान ने मना किया कि नहीं? हम बैल, बकरे और ऊंट को तो ज़बह कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी इंसान को ज़बह करने की इजाजत कुरान ने दी है? बल्कि कुरान ने तो यह कहा, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक जान को भी कत्ल किया, ना हक एक जान को भी कत्ल किया बगैर किसी हक के, अल्लाह ताला फरमाता है गोया कि उसने पूरी दुनिया के इंसानों, क्या हमें कभी बिल्ली काट करके खाने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने? बिल्ली भी हर 4 महीने पर 4-4 बच्चे देती है, 5 महीने 6 महीने नहीं गुजरते कि उसके पास 4-5 बच्चे होते हैं, लेकिन कहीं पर भी बिल्लियों को ज़बह करने का हुक्म नहीं दिया गया। दूसरे बहुत सारे जानवर हैं, कुरान पाक ने मना कर रखा है कि इन जानवरों को तुम काट नहीं सकते, ज़बह नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैदा किया है वही बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए सूटेबल क्या है, तुम्हारे लिए मुनासिब क्या है, वो बेहतर जानता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कुर्बानी के मुतालिक बहुत सारी बातें हैं। अब हदीस की रोशनी में मैं थोड़ी सी बातें अर्ज कर दूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और पूछा, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल ये क्या है, ये कुर्बानियां क्या हैं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला, हुक्म तो ये हो सकता था कि ऐ उम्मत मुस्तफ़ा के मुसलमानों, तुम इतने साल जिए हो, 25 साल की उम्र हो जाए तो आओ अपनी गर्दन दे दो, 40 साल की उम्र हो गई है तो आओ कुर्बानगाह में अपने आप को कटवा दो। कहीं यह हुक्म नहीं फरमाया, बल्कि हकीकी कुर्बानी जो है वो अपनी जान की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे अपने नबी के लिए दुम्बा भेजा जन्नत से, वो तो सिर्फ उनका इम्तिहान था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को काटा तो नहीं गया, उनके बदले में बकरा काटा गया। तो रब तबारक व तआला ने फरमाया अब उम्मत मुस्तफ़ा के लिए भी, बल्कि तमाम मोमिनीन के लिए भी यही हुक्म होगा कि तुम काटोगे अपनी तरफ से कोई बकरा या जानवर, लेकिन मौला ताला की तरफ से तुम्हारी खुद की कुर्बानी समझी जाएगी, तुमने खुद कुर्बान किया है। और ये तसव्वुर कब आता है जानते हैं आप? कुर्बानी का जो असल मफहूम है, जाहिर सी बात है आपके ज़माने में ये थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे हम हिस्सों वाली कुर्बानी लेते हैं, हमारा बैल कहाँ कटा हमको पता ही नहीं चलता है। असल जो कुर्बानी होती थी वो हमारे अपने पाले हुए जानवरों की होती, या ज़बह करने से चंद दिन पहले लाए जाते थे। और उसके आदाब में यही है कि अगर तुम कुर्बानी का कोई जानवर लाए हो तो उसे अच्छा खिलाओ पिलाओ, उसको सजा करके रखो, उससे मोहब्बत करो। हत्ता कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये भी फरमाया कि उसे नहलाओ धुलाओ, तमाम जानवरों से उसे अलग कुछ निशानी डाल करके रखो। और पहले के दौर में हार पहनाए जाते थे उन जानवरों, उनको अलग रखा जाता था और सारे लोग जानते थे कि ये कुर्बानी का जानवर है, हार पहना करके उन्हें अलग रखा जाता था। इसी से किलादा है, जैसे अरब में भी हज के लिए जब साहब आते थे तो हार पहना करके जानवरों को कुर्बान लाते थे मीना में। उन जानवरों के साथ ये सुलूक क्यों कराया गया? उन्हें सुबह शाम दोपहर उनके खाने पानी को देखो, उनके ऊपर तुम हाथ फिराओ। दो बातें, एक तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन ये जानवर अपने सींग, अपने खुर, अपने गोश्त, अपनी खाल के साथ आएगा, इन तमाम चीजों के साथ आएगा और रब ताला से फरमाएगा, ऐ मौला तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए इसने मुझे तेरे दरबार में ज़बह किया, ऐ करीम खुदा अब इसे जहन्नम की आग से तू हराम फरमा दे। मौला उस जानवर की इस बात पर तुम पर से जहन्नम की दोज़ख की आग को हराम फरमा देता है। ये भी हदीस पाक में है कि ये जानवर तुम्हारी सिफारिश के लिए आएगा, पहला ये। दूसरी बात ये है कि जब तुम पालते हो, उसे पानी पिलाया, उसे खाना खिलाया, उसे सजाया, उसे हार पहनाया, और जाहिर सी बात है जब किसी से मोहब्बत होती है तो उस पर छुरी चलाना मामूली बात नहीं है। अब यही चीज देखी जाती है, ज़िलहिज्जा की 10वीं को या 11वीं को या 12वीं को अपने हाथ से खिलाए हुए जानवर को, अपने हाथ से पिलाए हुए जानवर को, अपने हाथ से उसे फूल पहनाए थे, नहलाए धुलाए थे, जब छुरी चला रहे हो तो दर हकीकत तुम अपनी ख्वाहिशात पर छुरी फिरा रहे हो। और यही रब ताला की बारगाह में कबूल है कि तुम्हारा तकवा देखा जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, उस वक्त तक तुम बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते जब तक अपनी महबूब चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान नहीं करते, अपनी पसंदीदा चीज को जब तक कुर्बान नहीं करते। इसीलिए जानवरों के साथ उनसियत होना चाहिए। आज के हालात में मैं ये सब के ऊपर पाबंदी नहीं कर रहा हूं, लागू नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसकी हिकमतें बता रहा हूं। जिसके लिए मुमकिन है वो करे और जिसके लिए मुमकिन नहीं है, जाहिर सी बात है वो दूर दराज में भी कुर्बानियां करते हैं, वो जायज है। मिसाल के तौर पर यहां बैठ करके अगर कोई मक्का मुकर्रमा में कुर्बानी का अपने को किसी वकील को बनाया है
وہاں اگر اس نے قربانی کیا تو تمہاری قربانی ہو جائے گی. آپ امریکہ میں کریں, انگلینڈ میں کریں, پوری دنیا کے کسی بھی میدان میں کریں, ان دنوں میں اگر قربانی کیا آپ کی جانب سے تو قربانی ہو جاتی ہے. لیکن جو حکمتیں ہیں وہ اپنے پالے ہوئے جانور کے ساتھ اس کی زیادہ ہے, کیونکہ اس وقت آپ کی خواہشات کو آپ ذبح کر رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا. آپ کو معلوم ہوگا تیسرے پارے کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے, اے مولا کیا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر میں دوبارہ اٹھاتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے مولا کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے بالکل, موت کے بعد تو زندہ ضرور فرماتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لوں, اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. یہ قرآن کی آیت ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. مولا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے, ایک بار دیکھ لوں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, تمہیں دکھایا جائے گا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ, تم 4 پرندے لے لو. رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے لو, انہیں ذبح کرو اور ذبح کر کے ان کے پورے گوشت کا قیمہ بناؤ. 4 الگ الگ قسم کے پرندے ہیں, ان کا گوشت پورا مکس کر کے قیمہ بنایا, اس کے 4 حصے کی الگ سب مکس تھا, اور حکم ہوا کہ 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھ کر کے آؤ, اور پھر زمین پر آ کر وہ 4 پرندوں کے منہ, ان کے سر اپنے پاس رکھو اور آواز دو ان پرندوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کا نام لے کر کے آواز دی. اب ہوا یہ کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ گوشت جو قیمہ بن چکا تھا وہ ہوا میں اڑنے لگا. جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسموں میں ملنے لگا, اور بغیر سر کے بغیر منہ کے وہ پرندے فقط اپنے جسم کے ساتھ اڑتے ہوئے آئے, اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے وہ جسموں کے ساتھ جڑ گئے اور پورے پرندے ہو کر اڑ گئے. یہ واقعہ کوئی ہماری کہانی نہیں ہے, یہ قرآن کا واقعہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا. اب اس کے متعلق جو کچھ حکمتیں ہیں, میر عبد الواحد دلگرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں وہ 4 پرندے جو تھے اس میں سے ایک کوا تھا, ایک مرغا تھا, ایک کبوتر تھا اور ایک مور تھا. یہ 4 پرندے, ان کے نام یاد رکھنے کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیا؟ کوا لیا تھا, مرغا لیا تھا اور کبوتر لیا تھا اور مور لیا تھا. یاد رکھیں یہ 4 پرندوں, اور ذبح کیا ہے, ذبح کیا ہے. قربانی کی بات ہے اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں. 4 پرندوں کو کیوں ذبح کیا آپ نے؟ یہی 4 پرندے کیوں تھے؟ اب اس میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اس لیے کہ ان 4 پرندوں کی کچھ عادتیں ہیں. کوا لالچی بہت ہے, لالچ بہت ہے, جتنی بھی چیزیں ڈالیں پھر سے اس کے اندر لالچ ہوتی ہے. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے, شہوت بہت زیادہ ہے. شہوت کہتے ہیں یعنی جنسی سکون حاصل کرنے کے ذریعے ڈھونڈنا, میل فیمیل کے ساتھ تعلق قائم کرنا. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے. تیسرا پرندہ ہے کبوتر, اس کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے, جلدی دوستی کر لیتا ہے اور پھر اپنے مالک کے ساتھ ہی رہنے لگ جاتا ہے. چوتھا ہے مور, اس کے اندر دکھانے کی عادت بہت زیادہ ہے, خوبصورت بہت ہے اور اپنی خوبصورتی کو لوگوں میں بہت زیادہ دکھاتا ہے. جب لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا تو پورا کھول کر ناچتا ہے, پر پورے کھول کر ناچتا ہے ان کے سامنے. یہ مور کی عادت ہے. اب سنیے صاحب سبع سنابل شریف یہ فرماتے ہیں کوے کی لالچ, مرغے کی شہوت, کبوتر کی دوستی اور مور کا دکھاوا, یہ ساری خطرناک عادتیں ہیں, انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں. لالچ اتنی خطرناک ہے کہ آج انسان اپنا دین بیچ سکتا ہے. آج دین بیچنے والے دکھ بھی رہے ہیں. میں چند سکوں پر, حکومت کے چند ڈالروں پر بڑے بڑے عوامے گر گئے, بڑی بڑی خانقاہیں جوتیوں میں آ گئی, معاذ اللہ رب العالمین. عزیزان گرامی, یہ لالچ یہ ہے ان کو بہت نیچے کے درجے تک لے آتی ہے. دوسرا ہے مرغے کی شہوت, یہ اگر انسان کے اندر ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر جو شہوتیں ہیں یہی شہوت ہے جو انہیں آوارہ گردی پر لے آئی ہے. آنکھیں سلامت نہیں ہیں, دن رات گناہ کرنے کی خواہش, یہ شہوت ہی کا تو مادہ ہے. ایک نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہی میری زندگی کا کل مقصد ہے تو گویا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو ہی سمجھ نہیں سکا. مولا نے تجھے کسی نے پیدا کیا تھا اور تو کیا بنا رکھا ہے. شہوت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تھوڑے سے چند منٹوں کی ہوتی. جب وہ شہوت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کا سارا سکون غارت, پھر دوسری مرتبہ وہ کام کرنے کی خواہش جب تک نہیں آتی تب تک ٹھنڈا ہے. اسی میں وہ اپنے جسم کو, اپنی روح کو, اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرتا ہے, شہوت. تیسری چیز دوستی. صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کی شروع میں ہی لکھا ہے, میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر جانے کے وقت مجھے سب سے پہلی چیز یہ نصیحت کیے تھے. کہا تھا کہ تم پڑھنے میں ٹھیک ہو, اچھے ہو, ساری چیزیں ہیں, لیکن وہاں جانے کے بعد اگر تمہارے لیے سب سے بڑا کوئی زہر ہے تو دوستی ہے. دوستی سے بچو. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ دوست نہیں بنانا چاہیے, دوست بناؤ, لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دوست ہوتا کون ہے. وہ کسی اور ٹاپک پہ عرض کروں گا. قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی طرف سے اس لیے لے جایا جا رہا ہوگا کہ ان کی دوستی بری تھی. 19 پارے کی شروع کی آیتیں ہیں. وہ کہتا ہے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کی دوستی تمہیں لے جا رہی ہوگی, فقط دوستی کیا تھا بس.
یاد رکھیں آپ کوئلے کی دکان پر جا کے آئے ہیں, کام نہیں کیے, کپڑے پھر بھی کالے ہوں گے. آپ عطر کی دکان میں جا کے آئے ہیں, لگائے نہیں, پھر بھی خوشبو آتی ہے. یہ صحبت کا اثر ہے. دوست چننا سب کے بس کی بات نہیں کہ کس کو دوست بنائے. دوست وہ ہے جو تم اللہ کو بھول جاؤ تو وہ یاد دلاتے. دوست وہ ہے جو تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو تو پکڑ کے وہ جنت کے راستے پہ لائے. ورنہ دوستی کیا ہے؟ کھانے پینے موج مستی کرنے کا نام دوستی تھوڑی نہ ہے. وہ تو شیطان ہے جو لگے ہوئے ہیں آس پاس. تمہارے مال کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں, تمہارے مرتبے کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں. سمجھ میں آئے گا اس دن جب تمہارا مال ختم ہو جائے اور تمہارا مرتبہ ختم ہو جائے, تمہاری طاقت. ہم نے دیکھا ہے ایسے بھی جوان کو جس کے ارد گرد ہمیشہ 10-15 نوجوان منڈلاتے رہتے تھے, کب آ رہا ہے فلاں, کب آ رہا ہے, اس کے انتظار میں. اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوما میں پڑا ہوا رہتا. کتنے دن دیکھیں گے؟ ایک دن بہت غم کیا دوستوں نے. ظاہر سی بات ہے ATM ہی چلا گیا ہے جو ان پر خرچ کرتا تھا. وہ بیمار پڑا رہا 1-2 سال نہیں, 3 سال, 4 سال, 5 سال. عزیزان گرامی, یہ اتر پردیش کی بات میں بتا رہا ہوں, وہاں پر آج بھی وہ نوجوان اسی طرح سے پڑا ہوا ہے اور کوئی دوست آس پاس نہیں. کہاں چلے گئے سب؟ اس لیے کہ دوستی وہ مال کی تھی, دوستی وہ اس کے طاقت کی تھی, دوستی وہ اس کے مقام و مرتبے کی تھی. تمہاری روح کے ساتھ اگر کوئی دوستی کیا ہوتا تو وہ تو تمہاری قبر پر بھی بیٹھا ہوتا. یہاں تو دفن کرنے کے بعد 5 منٹ کوئی رکنے کو تیار نہیں. وہی دوست جن کے لیے ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر نکل آتے ہیں, وہ ہمارے کفن پر مٹی ڈال کر چلے نکل پڑے. دوستی وہ نہیں ہے میرے عزیزو. دوستی وہ ہے جو صدیق اکبر نے میرے آقا کے ساتھ نبھائی, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نبھائی, کہ ان کے مشن کو لے کر کے جو آگے بڑھے ہر درد میں, ہر دکھ میں. دوستی وہ ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائی ہے. بہرحال عام دوستی جو ہے یہ خطرناک ہے. میں تو نوجوانوں سے کہوں گا تمہیں اکثر گمراہ کرنے والے دوست ہوتے ہیں, ان سے بچو. لیکن دنیا یہ چاہتی ہے کہ تمہارے فرینڈ لسٹ جتنی ہے, فرینڈز کی لسٹ کتنی ہے, اتنے تم کو بڑا سمجھا جاتا ہے. فیس بک پہ دیکھو, فلاں جگہ پر دیکھو, لوگ دوستوں کی تعداد بڑھانے میں بہت مصروف ہیں. میری فرینڈز لسٹ اتنی بڑی ہے, تو معلوم نہیں یہ سب ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں. دوستی یہ خطرناک ہے. میں کسی اور موقع پر عرض کروں, اور مور کی جو عادت ہے وہ دکھاوا, خوبصورتی کا دکھاوا, یہ بھی اتنی خطرناک عادت ہے کہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شرک ہے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا مان لینا, اس کو کہتے ہیں شرک اکبر, اور ایک ہے شرک خفی. اگر کوئی کام تم نے دکھاوے کے لیے کیا تو یہ بھی شرک خفی ہے, گویا کہ تم خود خدا بننے کی